بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمود احمد اعوان، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب۔ ناظرین، آج مئی کی 4 اور رجب کی بھی 4 تاریخ ہے، بلکہ چونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی تو 5 رجب شروع ہو چکی ہے۔ رجب کا خاص ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان 3 مہینوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو وہ مہینہ جس میں ہم ہیں اس وقت، گزر رہے رجب، اس کے بعد شعبان، اور اس کے بعد رمضان۔ احادیث سے بہت ساری فضیلت بتائی گئی ہے ہمیں ان 3 مہینوں کے بارے میں، اور رجب خاص طور پہ روحانیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے بتائیں گے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ، اور کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اگلا اتوار جو ہے وہ مدرس ڈے ہے۔ بات تو اس دن کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارا پروگرام چونکہ رات میں ہوتا ہے تو مدرس ڈے گزر چکا ہوگا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس دن کے اعتبار سے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں۔ اگرچہ ہمارے مذہب میں تو ہر روز ہی مدرس ڈے ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم کس طرح والدین کی خدمت کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے خاص طور پہ ہم پوچھیں گے ایک تو یہ کہ یہ جو دن یہاں جس طرح فادرس ڈے ہے یا مدرس ڈے ہے، تھینکس گیونگ ہے، اور جو دوسرے تہوار ہیں اس طرح کے، ان کو منایا کس طرح جائے، یا اس کے منانے میں کوئی قباحت یا کوئی شرعاً ممانعت تو نہیں کی گئی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ سوشل ایونٹس ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدرس ڈے کا یا فادرس ڈے کا۔ کچھ ہیں جیسے کرسمس ہے جس کا خاص طور پہ ایک مذہبی تعلق ہے۔ تھینکس گیونگ کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں کہ وہ مذہبی ہے یا بالکل سوشلی طور پہ منایا جاتا ہے، تو یہ کسی دن اور بات کریں گے۔ لیکن آج مدرس ڈے کے حوالے سے ہم خاص طور پہ ماں کی عظمت اور کس طرح ہم اپنی جنت بنا سکتے ہیں والدین کی، اور خاص طور پہ ماں کی خدمت کر کے، کیونکہ ماں کا درجہ تو بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا سوال کہ جو وساوس آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں، کہ اللہ ہے کہ پتہ نہیں ہے، کہ جنت ہے یا نہیں ہے، اور بعد کی جو زندگی آنے والی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا ایک قدرتی سا ایک امر ہے جو کہ جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہ سوال پوچھا تھا، تو مجھے ان کا جواب یاد آیا جو کہ بہت ہی زبردست جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ جب یہ وسوسہ آتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے خیالات آنے سے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس قسم کے وساوس آتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تو بہت ہی پکا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ چونکہ یہ ہماری انسانی کمزوری ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غیب پہ ہمارا ایمان ہے، تو اس طرح کے خیالات تو آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ آیا آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ چلو جی جان چھٹی، اللہ نہیں ہے، اب جس طرح مرضی زندگی گزارو، یا آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ مجھے کیوں اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، بعد میں آنے والی جو اخروی زندگی ہے وہ بھی ہے، تو یہ شیطان کی وجہ سے مجھے کیوں آ رہے ہیں؟ اگر اس پہ تکلیف اور رنج ہو تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایمان پکا ہے۔ البتہ اگر تکلیف اور خوشی ہو یا اس پہ کوئی راحت کا احساس ہو تو پھر وہ خطرے والی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ مدرس ڈے آنے والا ہے نیکسٹ سنڈے، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں اور حدیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، خاص طور پہ ماں کا جو رشتہ ہے ہمارا ہے تو بہت بڑا، میرے خیال اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل کوئی اس سے بڑا رشتہ نہیں۔ جس طرح ماں نے، جس طرح وہی کہتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے اللہ تو ان پہ رحم کر، جس طرح اس نے ہم بچپن میں، ماں کس طرح گیلا بستر چھوڑ گیلی طرف لیٹ جاتی ہے بچے کو دوسری طرف، اور کس طرح محنتوں مشقتوں کے ساتھ بچے کی پرورش کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، تو وہ تو خیر، لیکن آپ ذرا بتائیں کہ ہمارے دین میں خاص طور پہ ان رشتوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں ہمارے لیے،
اور کس طرح ہم صحیح معنوں میں اگرچہ مدرس ڈے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ہی مدرس ڈے ہمارے، تو کس طرح ہم حق ادا کر سکتے ہیں والدین کا، خاص طور پہ ماں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مدرس ڈے کے حوالے سے یہ جو مخصوص دن مقرر کر کے منایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت بیان کر دوں۔ کسی بھی حوالے سے ویسے تو اسلام کے اندر ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر وقت، شب و روز ماں نے جو اولاد پر مصیبتیں جھیل کر، مصائب و آلام جھیل کر، اپنے بطن میں اسے تکلیفیں برداشت کر کے 9 ماہ رکھا اور پھر اسے ولادت دی، اور پھر اس کے بعد شیر خارگی، نو نہالی، بچپنا، لڑکپن، ساری عمر جی، پھر جوانی، یہ سارے سلسلے ماں نے جس طریقے سے اس بچے کو تیار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ نے ماں کی قرآن و سنت سے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کے طواف کعبہ کروایا، سعی صفا و مروہ کروائی، حج کروایا، اور ماں کی میں نے بڑی خدمت مدارت کی۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تاجدار کائنات، جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بے شک، اور رب کائنات نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہوں۔ یعنی ایک ماں رب کی اس شان خلاقیت میں جو پوشیدہ شان ربوبیت کا ایک رحم کا حصہ ہوتی ہے، وہ 70واں حصہ ایک ماں رکھتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا۔ تو حضور نے فرمایا تو یہ بات کرتا ہے، تو ابھی تک اس کے ایک رات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکا، جب تو بستر گیلا کر دیتا تھا اور تو روتا تھا تو ماں اٹھ کر تجھے سوکھی جگہ سلا دیتی اور خود گیلی جگہ ساری رات بسر کر دیتی، اور اگر تجھے ہلکی سی تکلیف ہو جاتی تو وہ تیرے لیے بے چین ہو جاتی۔ تو اسلام کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے لیے تو ہر وقت ہی ماں کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے بعد، بے شک، حقوق اللہ کے بعد قرآن مجید نے اگر کسی کا حق بیان کیا ہے وہ والدین کا بیان کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ تمہارے رب نے تم پر فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ عبادت کسی کی نہ کی جائے سوائے اسی کے، اور اس کی عبادت کے بعد تم پر اگر کسی کا حق ہے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور خاص طور پر کب؟ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اور اگر بات کرنے کی باری آئے تو بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ان بازوؤں کو بڑے نرمی کے ساتھ، جس طرح وہ تجھے بچپن میں بڑے پیار سے اٹھاتی تھیں یا اٹھایا کرتے تھے، ایسے بڑے پیار سے ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا، سبحان اللہ، اور کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، باری تعالیٰ اس عالم میں ان پر وہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں فرمایا جب میں چھوٹا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا۔ تو ہمارے لیے تو حکم ہے یہ۔ واہ واہ، تو باقی یہ سوشل ایونٹس کے حوالے سے بھی اگر بات لی جائے تو سال میں اگر ایک مرتبہ یہ باقاعدہ سرکاری سطح پر اور انٹرنیشنلی سطح پر اگر منایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے، ضرور یہ ہونا چاہیے، اور اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور یہ سبق دلاتا ہے اور یہ ہمیں درس بار بار ذہن نشین کرواتا ہے کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی۔
حضور لیکن اس سے ہمیں یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ جی سال میں ایک دفعہ ہاں صرف اس سے ماں یہ کو نہیں کال کر دیا یا کارڈ بھیج دیا یا کوئی تحفہ بھیج دیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد ضرور دلاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہر وقت جو ہے عبادت خدا کے بعد والدین کی خدمت ہے، اور نہایت خوش قسمت ہیں وہ اولاد جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں اور دنیا میں ان کو خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. واقعی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرما دیجئے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں جن کے والدین یا والدہ اب اس دنیا میں موجود نہیں. مجھے تو رشک آتا ہے یقین کیجئے ان لوگوں پہ کہ جن کے والدین حیات ہیں اور اللہ نے ان کو ایک سنہری موقع دیا ہے اپنی آخرت بنانے کا کہ زیادہ سے زیادہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنے خزانے بھر لیں. لیکن جو لوگ اب محروم ہو گئے ہیں سعادت سے ان کے لیے بھی کچھ فرما دیں کہ وہ کس طرح والدین کے لیے صحیح معنوں میں خدمت کر سکتے ہیں دنیا سے چلے جانے کے بعد. حضور نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں، وہی تمہاری دوزخ ہے. اس کا معنی یہ کہ خدمت کرو، انہیں راضی کر لو تو وہ جنت، اور اگر ناراض ہو گئے تو وہ دوزخ. استغفر اللہ. دنیا سے والدین چلے جائیں تو اس حوالے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے. وہ ایک غزوہ پر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پر تھا، میری والدہ پیچھے انتقال کر گئیں، میں ان کی کچھ خدمت نہ کر سکا. آقا کیا میں کوئی عمل ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے کروں تو کیا انہیں آخرت میں میری طرف سے کوئی حصہ ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ملے گا. عرض کہ یا رسول اللہ پھر حکم فرمائی. حضور نے فرمایا چونکہ وہ صاحب مال تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے لیے مدینہ طیبہ میں میٹھے پانی کا کنویں کی قلت ہے، لہذا تم میٹھے پانی کا کنواں کھدوا کر مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دو. حضرت سعد نے پانی کا کنواں کھدوایا اور کھدوا کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور افتتاح کے لیے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. حضور تشریف لائے، حضور نے پانی نوش فرمایا، دعا فرمائی اور کنویں کے بعد باہر لکھا حاذہ بئر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. حضور نے فرمایا جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک صحابیہ حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نے منت مانی تھی. دوسری روایت میں آتا ہے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں اچانک انتقال کر گئیں تو کیا میں ان کی طرف سے عمرہ یا حج کروں؟ یا جنہوں نے عرض کیا تھا کہ منت مانی تھی منت پوری ہو گئی تو میں حج کروں گی، تو یا رسول اللہ اگر میں حج ادا کروں. اور ایک اور روایت تیسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں دنیا میں تھیں، انہوں نے کسی سے قرض لیا تھا، اچانک انتقال کر گئیں، کیا میں ان کی طرف سے قرض ادا کروں؟ تو حج، عمرہ، قرض اور منت ساری چیزیں بیچ میں آ گئیں، میں نے ان کو اکٹھا پیش کر دیا. تو حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا میں یہ حج یا عمرہ یا ان کی طرف سے وہ قرض یا منت کو پورا کر دوں تو کیا ان کو اس کا اجر قبر میں ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرض دینا ہوتا اور تو اس کا ادا کرتی یا کرتا تو کیا وہ ادا ہو جاتا؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں وہ ادا ہو جاتا. حضور نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. واہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں خیر اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی ہمارے پروگرام میں اس طرح کے اختلافی مسائل نہیں ہوتے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مردوں کو اصالِ ثواب نہیں پہنچتا یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کے نام سے یا ان کے لیے کوئی کھانا کھلایا جائے کوئی تو اس کا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میں اگر غلط ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، کہ وہ ثواب پہنچے یا نہ پہنچے لیکن جس نے اپنے والدین کی نیت سے یہاں اگر کچھ صدقہ دیا ہے یا قرآن پڑھا ہے یا کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی اپنی آخرت تو بنی گئی نا. جی بالکل، کم سے کم اس کی اپنی آخرت تو بن گئی. بالکل ہاں، کیونکہ اس نے اپنے والدین کو سامنے رکھے ان کے لیے جس دوسرا طرح ایشو تو چلو اپنی جگہ کہ جس طرح حضور نے وہ لیکن کنواں کم سے کم اس کی اپنی آخرت تو بنی. بالکل ظاہر بات ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم نافع، دوسرا ہے صدقہ جاریہ، تیسرا ہے نیک اولاد کا چھوڑنا.
3 چیزیں بندہ اپنے پیچھے چھوڑتا ہے. تو فرمایا کہ نیک اعمال اس کو قبر میں اس کا فائدہ دیں گے. کسی قسم کا وہ صدقہ جاریہ کر گیا تو جب تک وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر اولاد پیچھے نیک چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے اس کے پیچھے دعا کرتی ہے, رب کائنات اس کی دعاؤں کے صدقے سے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. واہ واہ. تو ناظرین جیسے آپ نے سنا ماشاءاللہ کتنی اچھی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے, بہت ہی زبردست. تو ہم سب کا یہ ایک مشن ہو جانا چاہیے کہ ایک تو بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ اچھے کام کریں, اچھی طرح ایک اچھے انسان بنیں, اور یہ نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد اس کا نقصان ہمیں بھی پہنچتا رہے مستقل طور پہ کہ کس طرح کی غلط تربیت کی, کس طرح کے غلط انسان ہم. تو خاص طور پہ اس کا خیال رکھا کریں اور بچپن سے ہی خیال رکھیں کہ بچوں کی تربیت بہت زبردست طریقے سے کی جائے, یہ نظر سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ایک معاشرے میں ایک اچھے انسان بنے اور ان سے خیر پھیلے, شر نہ پھیلے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہت بہت توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جو حیات ہیں ان کے لیے تو خیر بہت ہی اچھا آپ کے لیے ایک موقع ہے, اس کو موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ان کے بچوں نے ان کی خدمت کی, جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ان کو بھی پھر ایسا ہی اجر ملا. تو کوشش کریں کہ والدین کی خدمت کریں جن کے حیات ہیں, کیونکہ ہر ایک نے بوڑھے ہونا ہے, ہر ایک نے ضعیف ہونا ہے, اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی. تو خاص طور پہ ان کا خیال رکھیے گا, یہ میری خاص آپ سے التماس ہے, التجا ہے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کینیڈا سے ہیں جی, نام نہیں بتا رہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو, کال ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر بتائیے. ورجینیا سے سائمہ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ ہم جی. پورا آپ ایک ویک اس کا ویٹ کرتے ہیں کب یہ آئے گا, ہم دیکھتے ہیں اور رپیٹ بار بار دیکھتے ہیں. یہ آپ ہی کا پروگرام ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سر پہ بلیچ لگا سکتے ہیں, جو منہ پہ بلیچ کرتے ہیں وہ بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹری کا سوال ہے میرے خیال میں. میرا نماز کے سے نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی. وہ بلیچ سے, جی بلیچ تو دھل جاتا ہے نا. ہاں جی, کلر چھوڑ دیتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ دھل جاتا ہے تو جو چیز وہ کہہ رہے بالوں کو, بالوں پہ تو رنگ رہتا ہے تو وہ تو میرے خیال جائز ہے. وہ بھی بالکل رنگ لگانا بالکل جائز ہے. اور کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کے لیے ایسا وہ میک اپ وغیرہ اپنے شوہر کی خاطر جائز حد تک پردے میں رہ کر سکتی ہیں, ان کو اجازت ہے شرعاً, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ آپ نے بڑی ایک دلچسپ بات کی ہے کہ میک اپ شوہر کے لیے. میری بہنیں برا نہ منائیے گا, میں عرض کر دوں کہ کچھ رواج ایسا چل گیا ہے کہ میک اپ جب باہر جانا ہوتا ہے تو بہت ہوتا ہے, اور جب گھر پہ رہنا ہوتا ہے, جب آپ کا جو میاں آپ کے پاس ہے ہر وقت, اس کے سامنے بس اللہ ہی رحم کرے ماتھے پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہے, سر درد کا بہانہ کیا ہوا ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ پوری سے پوری شکل دکھائیں. میں کہتے نہیں کیا میں بیمار ہو گئی ہوں, مجھے یہ ہے, مجھے وہ ہے. لیکن جب باہر جاتی ہیں تو وہ شکل ہی پہچانے نہیں جاتے. تو باہر جانا کس کے لیے, وہ کس کے لیے میک اپ کرتی ہے؟ تو جو گھر میں آپ کے پاس ہے آپ کا میاں, جس کو خوش کرنا آپ کا فرض عین ہے, اس کے لیے آپ گھر میں میک اپ کر کے بیٹھا کریں, تاکہ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی ہو جاتی. وہ بھی اتنا خوش ہوگا کہ اس نے آج میرے لیے میک اپ کیا ہے, اس کو بہت خوشی ہوگی اور وہ بہت آپ کی قدر کرے گا. تو یہ ایسی ایک ذیلی نکتہ آ گیا تھا, مائنڈ نہ کیجیے گا. جی اگلے کالر. کہا جا رہا ہے جی کہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہنی ڈرم, ابھی ایک بہن کی کال آئی تھی کہ چہرے پہ وہ بلیچ لگانا یا بالوں کو بلیچ کرنا. تو میرا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے, بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ یا ڈاکٹر سے بھی ہمارے آتے رہتے ہیں ادھر اسٹوڈیو میں دوسرے پروگرامز کے, تو وہ بہت خلاف ہیں یہ بلیچ کرنے کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جلد اپنی خراب کرنی ہے تو بلیچ لگانا شروع کر دیں. لیکن اگر جلد کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے یہ ہنی ڈرم والوں کی ایک کریم ہے ڈرماٹونک, جو کہ پیورلی قدرتی اجزاء سے بنی ہے, شہد بھی ہے اس میں اور دوسرے, اور بہت ہی زبردست ہے. اور بہت جلد آپ کسی قسم کا بھی مسئلہ اگر آپ کا جلد کا ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں. ڈرماٹونک اس کا نام ہے. پھر اس کے علاوہ بالوں کے لیے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بالوں کے لیے ان کا
ہیئر بیک اور دوسرا ان کا جو شیمپو ہے وہ استعمال کریں. اور خاص طور پہ جو میری عمر کے ہمارے ناظرین ہیں یا مجھ سے کم بھی ینگر بھی ہیں, وہ بھی ان کا ڈائبیٹک فارمولہ ہے, اگر آپ کو ڈائبیٹس ہے یا نہیں ہے. اب ویسے اگر چست اور توانا اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور استعمال کریں. 1 چمچ کھانے والا چمچ پانی میں ڈال کے خالی پیٹ آپ پی لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا دن بہت ہی اچھا گزرے گا. honeyderm.com اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ان کا ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیے, ان کو کال بھی کیجئے اور میری طرف سے ذکر بھی کیجیے گا, تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. قندھار ریسٹورنٹ ہمارے دوست بھی ہیں یہ سیٹ لطیف صاحب, اور بہت ہی اچھا کھانا بناتے ہیں. خاص طور پہ ان کا جو افغانی کھانا ہے, قندھار ریسٹورنٹ ہے اوک ٹری روڈ پہ, ازلن اور ایڈیسن کے علاقے میں, بہت ہی زبردست کھانا ہے. میں بارہا آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ میں تو بہانہ ڈھونڈتا ہوں کہ کبھی ادھر جانا ہو تو, اور بلکہ کئی دفعہ تو میں بہانہ بنا لیتا ہوں کہ وہاں جائیں گے تو ان کے ریسٹورنٹ سے, قندھار ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں گے. بہت ہی آپ لطف اندوز ہوں گے, زبردست کھانے. ساتھ میں ان کے شالیمار کے نام سے 2 دیسی ریسٹورنٹ بھی ہیں, شالیمار حلال میٹ اور شالیمار گروسریز کے نام سے بھی ہے. ایک ہی دفعہ آپ جائیے, ویکنڈ پہ جائیے, ویک ڈیز میں جائیے. اور کیٹرنگ کے لیے خاص طور پہ 10,000 لوگوں تک کی کیٹرنگ کے لیے ان کے پاس انتظامات ہیں اور بہت ہی زبردست کرتے ہیں, تو ان کو بھی ضرور خدمت کا موقع دیجیے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں. شہزاد صاحب ہیں جی الینوائے سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کو ابھی 1 سال ہونے کو آ رہا ہے. میرے خیال میں اسی مہینے میں 1 سال کمپلیٹ ہوگا. بہرحال میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میری 3 بہنیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ, یعنی کہ 2 شکاگو میں اور 1 پاکستان میں, انہوں نے تینوں نے جو ہے مجھے خواب میں دیکھا میرے والد صاحب کے ساتھ, جیسے بہت ہی برے طرح سے نا, کہ جیسے میرے والد صاحب جو ہے ایک سسٹر نے دیکھا کہ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں 2-4 لوگوں کے ساتھ. تو میری بہن جو ہے بڑی ڈر رہی ہے کہ یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے دوسری نے بھی اس طرح سے برا خواب دیکھا والد صاحب اور مجھے ساتھ میں. اور میری تیسری بہن نے دیکھا کہ وہ پاکستان میں والد صاحب میرے واک کر رہے ہیں, اور واک کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ بیٹا تم امریکہ جاؤ گی, کیونکہ ان لوگوں کو یہاں آنے کا ہو رہا ہے, کسی وقت بھی آ جائیں گے. تو انہوں نے اس سے کہا بہن سے کہ بیٹا تم امریکہ جاؤ گی تو شہزاد کو بولنا کہ اپنا چیک اپ کروا لے. اور اسی طرح جو ہے مجھے جو ہے نا وسوسے بہت آتے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے, بہت ہی خطرناک قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں شاید بیان بھی نہیں کر سکتا. اس پوری طرح سے اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں, اور اس کے لیے میں جانے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہوں, سورہ یاسین اور جتنی بھی چیزیں میں پڑھ سکتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا. اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ سب جو ہے یہ شیطانی وہ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک دل میں خوف بھی رہتا ہے انجانا سا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاؤں اور آخرت میں میری پکڑ ہو جائے. نہیں شہزاد صاحب, یہ سوچ کے جو ہے پھر بڑی جو ہے نا اندر ذہنی اور دل کی کیفیت بہت خراب ہو جاتی ہے, اور جو ہے نا پھر کافی دنوں تک جو ہے دل اسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. جی جی, تو پلیز اس کا مجھے کچھ بتا دیں. اور کئی جگہوں پہ میں نے پوچھوایا بھی ہے, کئی مفتی حضرات سے, کئی عالم حضرات سے, پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی, تو کافی ساروں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ برے اثرات ہیں جیسے. تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ کیا برے اثرات ہیں, کوئی شیاطین ہیں, کوئی جنات ہیں. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو ایسے وسوسے آنے سے تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو یہ ایمان کی نشانی ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ایک تو ان کے خواب کے بارے میں بتا دیں کہ, اور دوسرے جو وسوسے آتے ہیں ان کو, اس طرح کے خیالات آتے ہیں, اس بارے میں بھی ذرا فرما دیں. خواب کے لیے یہ ہے کہ یہ صدقہ کریں. اچھا خواب نہیں ہے جی, اچھا نہیں ہے. یہ صدقہ کریں, اپنے اوپر سے گوشت کوئی تقریباً 7 دفعہ وار کے, تو ہر اتوار کو کسی دریا یا سمندر یا کسی لیک میں پھینک دیا کریں. اور اس کے علاوہ
جو وسوسوں کے لیے ہے وہ آپ ہر وقت تیسرا کلمہ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب ذرا زیادہ ہوں تو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ ہلکا سا دھتکار دیا کریں بائیں جانب، اپنے دل کے بائیں جانب ہلکا سا یوں کر کے دھتکار دیا کریں یا پھونک مار دیا کریں۔ تو یہ وسوسوں کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی آپ اس طرح کریں کہ نماز مغرب کے بعد روزانہ 7 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 7 دفعہ سورہ تغابن پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے پی لیا کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں آپ کو افاقہ دے گا۔ ورجینیا سے عقیل صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی عقیل صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے اپنا خواب کے تعبیر کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ جی جی ضرور۔ جی ابھی ایک دن پہلے ہی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں سو رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ چوزے میری کمر کی طرف اوپر آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے میں کھڑا ہوا، میں نے انہیں جھڑکا تو میں نے دیکھا کہ میری کمر پر کچھ جو ہے کوے بھی ہیں، تو وہ جو ہے سارے کے سارے میری کمر سے جیسے جو ہے خون چوس رہے ہوں یا گوشت کھا رہے ہیں، کچھ ایسا تھا۔ اچھا۔ تو میں نے ایک کو ذرا جھڑکا تو ایک جو کوا تھا وہ میرے ہاتھ میں آ گیا، تو میں اس کو مطلب کچل نہیں سکا کچھ بھی، تو میں نے اس کو جھڑکا پھینکا تو وہ اڑ کے دوبارہ میری کمر کے اوپر آ گیا، اور وہ مجھ سے بالکل ڈر نہیں رہے تھے، بالکل خوفزدہ نہیں تھے۔ تو بس یہ دیکھ کے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اچھا جی، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ابھی مجھے 1 سال ہوا ہے یہاں ورجینیا میں آئے ہوئے، اور ابھی اسٹیپلس میں جاب کرتا ہوں میں کمپیوٹر کی۔ اسٹیپلس میں؟ اسٹیبل میں آپ کوشش کیجئے گا اور دھیان رکھیے گا آپ کے پیچھے اگر کوئی بھی مال و اسباب ہیں آپ کے، یا پراپرٹی ہے، یا یہاں کوئی ایسا سلسلہ ہے، یا خاندانی سلسلے میں کوئی بھی ایسی صورتحال ہے، تو کوئی بندہ آپ کو خاندانی سطح پہ یا آپ کو مالی سطح پہ نقصان دینے کی کوشش کرے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے، آپ کو جسمانی سطح پہ، خاندانی سطح پہ یا مالی سطح پہ نقصان دینے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس سے آپ ذرا باخبر رہیے گا اور اپنے آپ کو اس طرف متوجہ رکھیے گا۔ اس کے لیے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، ویسے کوشش کریں وضو باوضو رہیں، لیکن نہیں بھی ہے تو کوشش کریں کہ یہ پڑھا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ اگر آپ نے دعا لکھی نہ ہو تو اور یا یاد نہ ہو تو یہ اکثر جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں یہ دعا مل جاتی ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور اللہ آپ کو ہر پریشانی اور آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ بڑا عجیب سا خواب تھا یہ۔ جی 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 بالکل۔ نیو یارک سے ایاز صاحب، السلام علیکم۔ جی ایاز صاحب السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ جی جی ہلو جی جی پوچھیے۔ ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ شیعہ لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جی، مجھے بڑے قدر ہے آپ کے سوال کی، برا نہ بنائیے گا۔ یہ ہمارا پروگرام، اس سلسلے میں ہم اس طرح کا کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے۔ آپ اپنے جو استاد ہیں یا جس مسجد میں آپ جاتے ہیں یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آپ کے جو بھی دل کو لگتا ہے کسی مفتی صاحب یا علماء سے آپ ذاتی طور پہ پوچھ لیں، یہ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ جی اگلے کالر مسز احمد کینیڈا سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، میں نے کال کیا تھا 1-2 مہینہ پہلے تو وظیفہ مجھے ملا تھا، تو الحمدللہ میری مشکل آسان ہو گئی ہے، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی میں اس کو جاری رکھوں کہ چھوڑ دوں اس کو وظیفے کو؟ تو وظیفہ وہ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا آپ کو؟ جی 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 بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب۔
اب اگر مسئلہ حل ہو چکا ہے تو جتنی زیادہ تعداد میں یہ پڑھتی تھیں باقاعدہ، یعنی اگر مغرب کے بعد کے لیے تھا یا فجر کے نہیں، بعد؟ وہ فجر کی سنت اور فرض کے بعد تھا، یعنی سورہ مزمل دی ہوگی؟ جی 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 بالکل جی، آپ ایک دفعہ فجر کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مجھے اپنے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ دے کہ وہ خود بخود نماز کی طرف تھوڑا راغب ہو جائے۔ آپ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک، سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک 313 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، پانی پہ پھونک مار کے بچوں کو پلا دیا کریں اور ساتھ ترغیب بھی دیا کریں۔ ہاں جی، وہ مطلب کہ کہوں تو پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا انٹرسٹ سے نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ جب یہ آپ پڑھ کے انہیں پلائیں گی، ساتھ ترغیب دیں گی، وہ آئندہ سے ان کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ ایسے ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجیے کہ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ جی میں اب سورہ مزمل جاری رکھوں یا نہ رکھوں، جی تو یہ تھوڑی سی ترغیب دیجیے ناظرین کو کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو تبھی ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں، یا سورہ یاسین یا سورہ مزمل یا سورہ واقعہ یا سورہ تغابن جو آپ اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا ویسے بھی بغیر کسی پریشانی کے بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے بالکل پڑھنی چاہیے۔ وہ اصل چیز تو وہ ہے جی، قرآن کہ مجید صرف اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کو پڑھیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا، عام بندے یہ سمجھتے نہیں کلام کسے کہتے ہیں۔ کلام یعنی یہ اللہ کی یہ باتیں ہیں، بالکل، اس کی یہ گفتگو ہے۔ کتنی عظیم بات ہے یہ کہ اللہ کی گفتگو ہو، اللہ کی گفتگو اور اللہ کی یہ دنیا باتیں کے مالک و خالق۔ لہٰذا اللہ کے اس کا یعنی اس کو ہم مہذب انداز میں، زیادہ باادب انداز میں کلام کہتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں اور اس کی برحق باتیں، جس میں وہ قیامت کے دن بندے سے کلام کرے گا، وہ باتیں جس کو ترستے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو انبیاء علیہ السلام سننے کے لیے ان کے کان ترستے تھے، تو اس کا کلام ہم اگر اس ادب، ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی زیارت کرنے سے ہمیں اتنا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے، اور جتنی روحانی جسمانی بیماریاں وہ دور ہوتی ہیں، اور اس کا کلام پڑھنے سے رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب سوچا جائے تو اگر انسان کا اللہ سے ہم کلامی ہو جائے تو شاید ہم اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں، اور کتنا اعزاز اور کتنی خوشی کی بات فضل ہے اس کا۔ تو پھر ہم یہ بھی تو کہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ نے کلام ہمارے ساتھ کیا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ خیر جی، کوشش کریں ناظرین کہ اپنے روزانہ کا معمول بنائیں کہ ایک تو سال میں کوشش کریں کہ ایک قرآن ختم ہو جائے، پھر رمضان کا مہینہ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ نیو جرسی سے احمد صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک خواب کے بارے میں پتہ کرنا تھا، وہ جی فرمائیے۔ میری وائف کو ایک خواب آیا صبح 5 بجے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی ناک جو ہے نا، وہ رائٹ سائڈ کی ناک سے خون آیا ہے، کافی زیادہ خون آیا ہے، تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ خواب میں خون کا دیکھنا کسی خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری ملے گی، اور اس کے لیے آپ ایڈوانس کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر دیں تاکہ بخیر و عافیت وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو خون کا دیکھنا آپ نے فرمایا، یہ کسی کا خون دیکھنا یا خون ویسے کہیں پڑا ہوا دیکھنا، یا اگر اپنے اندر سے بھی خون نکل رہا ہے، ایک ہی بات ہے؟ ہر سہ صورت میں ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، چلے ٹھیک ہے۔ اعجاز خان صاحب نیو جرسی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم، میں نیو یارک سے بول رہا ہوں، میرا محمد اعجاز خان نام ہے۔ وعلیکم السلام جی۔ تو مگر میں یورپ سے ہوں، کوئی 2-3-4 برس سے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں، 3-4 پارٹیاں میرے کافی پیسے کھا گئی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کیا کرنا چاہیے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے جی؟ یہ 3 برس ہو گئے ہیں۔ اچھا، 3 سال سے سر، اس سے پہلے سب ٹھیک تھا؟ ہاں بالکل فرسٹ کلاس تھا، بس کوئی $1.5 ملین کا لاس ہو گیا 3-4 پارٹیوں سے۔ تو میں اپنی ہمشیرہ کے پاس نیو یارک آیا ہوں، تو یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو میری ہمشیرہ نے آپ کا نمبر ملایا اور خدا کی فضل سے یہ نمبر مل گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہیے، میں بہت ٹھیک ہے جی اعجاز صاحب سنیے۔ جی آپ کاغذ پینسل آپ کے پاس ہیں؟ جی لکھیں
صبح نماز فجر کے بعد روزانہ 3 دفعہ سورہ یاسین اور 21 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ یاسین، 21 دفعہ آیت الکرسی. آیت الکرسی. بعد از نماز عصر روزانہ 1 تسبیح درود پاک، 3 تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 1 تسبیح درود پاک. اور پھر مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ 1 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ تینوں عمل بڑے آسان ہیں اور اکثر آپ کی منزل میں بھی ہوتے ہوں گے. آپ یہ کریں، اللہ فضل فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کافی لمبا، ویسے کتنے دن کرنا ہے انہوں نے؟ یہ 41 دن کریں. اب کر لیجئے گا ضرور، کیونکہ کافی نقصان ہوا ہے آپ کا، تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں جو ڈاکٹر نے بتایا تھا. لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کے کام آسان کرے. جی ایک اور بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے MaryMax.com، جو لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے ایک بہترین ویب سائٹ ہے. پاکستانیوں نے بنایا ہے پاکستانیوں کے لیے. آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے ذاتی، وہ اس کی پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کسی غلط ہاتھ میں نہ چلے جائے. تو آپ بہت اطمینان سے اور بلا کسی خوف و خطر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہزارہا لوگ، ہزارہا فیملیز رجسٹر کروا چکی ہیں. بہت اچھا ایک پول بن چکا ہے، جس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست کرے. تو ضرور رجسٹر کروائیے. MaryMax.com، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا ان کا ویب سائٹ، اور ان کو ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور فلائی ٹائم ٹور اینڈ ٹریول ہمارے ایک اور اسپانسر ہیں. ان کا ٹریولنگ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ کو غالباً 40 سال سے. اور اگر کوئی 40 سال سے کسی بزنس میں ہو تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز ٹھیک کر رہے ہیں، کہ بزنس میں ابھی تک موجود ہیں اور ان کا بزنس چل رہا ہے. ورنہ جو 2 نمبر کے بزنس ہوتے ہیں یا جو لوگوں کو خراب کرتے ہیں وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. لیکن خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ حج پیکج ہے اور عمرہ پیکج، جس کے لیے میں خاص آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی بہت دفعہ موقع دیا ہے اپنے گھر کی حاضری کا، تو وہاں جا کے بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے اگر انتظامات صحیح نہ ہوں. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کاروبار میں آ گئے ہیں، آپ کو بتاتے کچھ ہیں، وہاں جا کے آپ کو بہت ہی زیادہ سرپرائزز ملتی ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے. آپ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت گزرے اور یہ جو بلا وجہ کی غیر ضروری پریشانیاں نہ ہوں. تو اس کے لیے میں خاص طور پہ پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فلائی ٹائم ٹورز اینڈ ٹریول، آپ کا اگلا جب بھی کوئی پروگرام ہو عمرے کا یا حج کا، تو آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو آپ سے وعدہ کریں گے وہی آپ کو ڈیلیور کریں گے. تو بہت ساری آپ پریشانیوں سے بچ جائیں گے. ان کا فون نمبر اور ان کی دوسری انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ضرور ان سے آپ رابطہ کیجیے گا. فلائی ٹائم ٹور اینڈ ٹریول. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اور میری طرف سے دوبارہ السلام علیکم. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اختر صاحب ہیں جی، کہاں سے؟ ٹیکسس. السلام علیکم اختر صاحب. جی السلام علیکم اختر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے، میں ہیوسٹن سے بول رہا ہوں. جی جی. میرے بھائی ہیں لاہور، ان کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے. وہ اکاڑے سے واپس جا رہے تھے کار میں، تو ڈرائیو خود کر رہے تھے، ان کا اسسٹنٹ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. راستے میں کہیں چائے پینے کے لیے کار کھڑی کی تو ان کا اسسٹنٹ 3 چائے لے کر آ گیا کہ پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک اس کے لیے. لیکن جب وہ آیا تو وہ عورت غائب تھی.
اور میرے بھائی سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی عورت. اچھا اچھا. اور عورت سے اسسٹنٹ نے پوچھا، جی جی. اسسٹنٹ نے عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہوں. اچھا. لیکن وہ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ میں نہ مجھے پتہ ہے کون ہے. وہ غائب ہو گئی، پھر چلی گئی. اچھا، سوال کیا ہے آپ کا؟ کہ سوال یہی ہے کہ وہ عورت کون تھی یا کیا ہوا یہ؟ ہاں جی، یہ عورت کیا تھی، کیا معجزہ ہے، ٹھیک کیا ہے چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنیے جی ڈاکٹر صاحب، بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے، اب ذرا بتائیے. بات یہ ہے کہ بعض بندوں کے ساتھ دوسری مخلوق وابستہ ہوتی ہیں، اور بعضوں کے ساتھ بچپن سے ہوتی ہیں، بعضوں کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں، اور بعضوں کے ساتھ رستے میں یعنی گزرتے ہوئے یا کوئی ایسی جگہ پہ گئے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ عاشق ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال 3 یعنی میں جیسے کہ میں نے وجوہات بتائی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہو سکتی ہے. اگر وہ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں تو میں انشاءاللہ ان کی بات سنوں تو فوراً میں انہیں بتاؤں گا یہ کیا ہے، بھیجی گئی ہے یا ڈائریکٹ خود سے آئی ہے. اچھا، تو آپ پروگرام دیکھتے رہیے. پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی بتائیں گے، تو آپ اپنے بھائی سے کہیے گا کہ ان سے فون کر لیں فون پہ، اور تفصیل سے تو وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ماہر ہیں اس کام کے، تو بتا دیں گے کہ وہ کون تھا یا کون تھی. کیلیفورنیا سے ہیں جی بلقیس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال میری مام کے بارے تھا. شی از ڈائبیٹک اینڈ ان کے لیگز اینڈ فیٹ میں ریئلی بیڈ سرکولیشن ہے، تو اس لیے ان کے پاس ویریکوس وینز ہیں اینڈ اٹس سو بیڈ شی ہیز ٹربل واکنگ. She can't walk very well and the circulation is really bad. You called before, right? Yes. Did you call before, like a couple of weeks ago? No, I've called maybe a few months ago. Okay. انہوں نے بتایا تھا آپ کو کچھ کرنے کا؟ No, I called maybe it was the other show, but I did the Wazifa and it hasn't helped much. You called this show or some other show? I think it was the other one. Oh, okay. Okay, now you have called the right show. آپ اس طرح کہیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ کچھ پڑھ لیں گی؟ جی ہاں، آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جو ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. انہیں کہیں جب بھی کوئی چیز کھائیں یا پئیں یا دوائی وغیرہ بھی استعمال کریں تو یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ صرف پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کے پھر وہ چیز کھا یا پی لیا کریں. اس کے علاوہ سورہ رحمان جو ہے، سورہ رحمان، یہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے انہیں پلایا کریں، اور بدن کے جس حصے میں انہیں دردیں وغیرہ تکلیف وغیرہ ہے وہاں پہ اس کا پانی لگا دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اور ساتھ میں اگر وہ شوگر کی یا ڈائبٹیز کی کوئی دوا کھا رہی ہیں تو اس کو ضرور جاری رکھیں. کینیڈا سے کالر ہیں جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم، میرا ایک بڑی گزارش ہے کہ میرا بچہ اس کو 3 مہینے سے بے روزگار ہے، اور جہاں جاتا ہے یہاں تک کہ 1 مہینے 5 کالیں آئیں، لیکن جب جاتا ہے تو اس کو ایکسکیوز کر دیا جاتا ہے. اور میری بہن کے بچے ہیں وہ بھی بیچارے بے روزگار ہیں. بہت مشکل ہے، بچے بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی پریشان ہوں. جی آپ بالکل پریشان ہو. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہم نے اللہ پہ اپنا سارا ایمان اور اعتقاد ہمارا اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات. پڑھتی بہت ہوں لیکن اللہ کی طرف دھیان اللہ کی طرف. پڑھائی ایک ذریعہ ہے، یہ میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں. پڑھائی ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نفع نقصان، صحت بیماری، خوشحالی تنگی، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جو پڑھائیاں کرتے ہیں یا ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، یہ ایک ہم سبب اختیار کرتے ہیں. کسی کے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ قدرت ہے کہ وہ کسی کی کوئی پریشانی دور کر سکے یا کسی کو پریشانی دے سکے. تو اس لیے جب بھی، باقی ناظرین کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی پڑھائی کریں، کوئی وظیفہ کریں تو دھیان اللہ کی طرف رکھیں، کیونکہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب ان کے لیے بتا دیں.
میری بہن وہ خود کچھ پڑھ لیں گے؟ ابھی پڑھتی ہے جو جیسا بولتا پڑھتے ہیں وہ. میرا مطلب ہے بچے جو ان کی تو روزی ہی نہیں لگتی جو بچے بے روزگار ہیں وہ خود کچھ پڑھ لیں گے، خود کچھ پڑھ لیں گے. جی پڑھیں گے. جی لکھیں، پھر لکھیں اللہ الصمد یا مغنی. اللہ الصمد یا مغنی، انہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ پڑھیں. اور مغرب کے بعد 313 مرتبہ یا ستارو یا فعالو، یا ستارو یا فعالو، مغرب کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جاب عطا فرمائے گا. سلمان ٹیکسس سے السلام علیکم. سلمان جی سلمان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط، بہتر اور محفوظ بنا سکتے ہیں؟ بالخصوص جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہاں کے ماحول میں جو ہماری فلسفہ نظریں بھی پڑ جاتی ہیں. جی جی اور بہت اچھا سوال. اللہ کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ آپ کی خواہش ہی جو ہے نا، یہ بہت بڑی خواہش ہے. اس کا خواہش کا ہونا ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. اور دوسرا سلمان بھائی، یہ امریکہ کی یا کسی ملک کی بات نہیں، ایمان کی حفاظت تو ہر جگہ بہت ضروری ہے. اگر پاکستان میں ہے، میرے خیال میں اب یہاں سے زیادہ پاکستان میں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، اور آئندہ ہمارے پروگرامز میں بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے ان خاص موضوعات پر کہ کس طرح یا کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کس طرح اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے کہ ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہو. جی ڈاکٹر صاحب. اس سلسلے میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حلال کھائیں، حلال رہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کریں. زبردست. اور گھر اور باہر ہر وقت جہاں بھی جائیں درود پاک اور سبحان اللہ ہی و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے کلمات ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں. اور معراج کی رات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو امت کے لیے یہ تحفہ دیا تھا. لہٰذا اس کا آپ ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ حضور کا کرم بھی شامل حال رہے گا، اللہ رب العزت کا فضل بھی شامل حال رہے گا، اور شیطان آپ کے قریب نہیں بھٹکے گا. اور سلمان بھائی، میں بھی اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ اخلاق جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اچھے اخلاق، آپ اگر دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ دوسروں کو تو ہونا ہی آپ کو ہوگا. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں، محلے میں، معاشرے میں جن لوگوں سے ملنا جلنا ہے، آپ کے مالی معاملات ہیں، دوسرے معاملات، تو ان میں آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی آسانی اور خوشی محسوس ہوگی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. جی کینیڈا سے محبوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی محبوب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. جی مجھے آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز آپ کم کر دیں تاکہ پھر آپ سے فون پہ بات ہو. ٹی وی کی آواز میں نے بند کر دی ہے. ہاں اب ٹھیک ہے. اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک گھر لیا ہے. جی ہلو. جی تو اس دوسرا میرے پاس گھر میں اس کو کرائے پہ چڑھانا چاہ رہا ہوں، انہیں چڑھ نہیں رہا. تو تھوڑا سا مسئلہ ہے. بس میں ایمان تو میرا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی وظیفہ یا کچھ ہو تو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ میرے بھائی پڑھا کریں یا ستارو یا فعالو، اور یا جامعو یا عطوفو یا لطیفو، یا جامعو یا عطوفو یا لطیفو، اور یا ستارو یا فعالو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ورد کریں. اور جو گھر آپ کرائے پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں کوشش کریں وہاں پہ قرآن مجید پورا پڑھا دیں، یا کم از کم 21 دفعہ سورہ یاسین کا وہاں پہ ختم کروا دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا بھی ہے کہ آپ کے لیے اللہ آسانی فرمائے اور آپ کا گھر اچھے کرایہ دار آئیں جو آپ کو کرایہ بھی دیں اور آپ کے گھر کا خیال بھی رکھیں. کینیڈا سے عابدہ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عابدہ ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام محمد اسد ریحان ہے. تو ہمارے اوپر
لون بہت زیادہ ہے, اتنا لون ہے کہ بس اترنے کا نام ہی نہیں لیتا, بڑھتا جاتا ہے, گھٹتا نہیں. ایک بندہ ہے کمانے والا, ابھی بچے چھوٹے ہیں, تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور یہ قرضہ ہماری جان چھوڑ. ٹھیک ہے جی, دعا بھی کریں گے, آپ کو وظیفہ بتائیں گے, اور ویسے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ لون نہ چڑھائیں, اپنی ضروریات کو آپ کم کریں, خواہشات کو کم کریں. جہاں بہت ہی ضروری ہو کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو, وہاں پہ اگر لون لینا پڑے تو لے لیں, لیکن غیر ضروری چیزوں کے لیے یا جن کو تعیشات میں جن کا شمار ہوتا ہے اس کے لیے آپ قرضہ نہ لیں تو بہتر ہے, ورنہ بعد میں یہاں تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے اوپر سود در سود چڑھتا رہتا ہے, اور وہ کم وقت جو لون ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ میری بہن اس طرح کریں کہ چنوں کے سفید یا کالے چنوں کے 21 دانے لے لیا کریں روزانہ, خود اور اپنے ہسبینڈ کو ساتھ بٹھا لیا کریں. جب کبھی آپ کو موقع ملے کرے روزانہ 21 دانوں پر 21 دفعہ سورہ مزمل پڑھ کے ان 21 دانوں کو پانی جو لیک کا ہو, دریا کا ہو, سمندر کا ہو, اس میں پھینک دیا کریں. ہر روز بہانا ہے؟ ہر روز. اگر قریب نہیں ہے تو ہفتے کے دن ہفتے کے اکٹھے کر لیا کریں, پورے ہفتے کے جا کے پھینک آیا کریں. اگر قریب ہے تو روزانہ پھینک دیں. جی, پانی کی کوئی مقدار نہیں ہے, بس گلاس میں بھر لے یا بوتل میں بھر لے؟ نہیں, میں نے پانی میں پھینکنے کے لیے کہا ہے 21 دانے. اچھا, وہ دانے پھینکنے. جی, 21 دفعہ وہ پڑھنی ہے, 21 دانوں پر پڑھنی ہے, اور پانی میں جا کے پھینکنی ہے. جی ٹھیک ہے. جی اگلے کالر ایلینوائے سے عروج خان. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنا تھا. میں نے خواب میں دیکھا تھا, کافی دن ہو گئے, تو میری بہن بھی پریگننٹ ہے اور بھابھی بھی, تو ایک کے میں نے دیکھا تھا کہ بیٹا ہوا ہے اور ایک کے بیٹی ہوئی ہے نا خواب میں. اور پھر میں نے دیکھا تھا کہ میں بہت سارا زردہ بریانی میں نے بنایا ہے نا, تو وہ میں سب کو کھلا رہی ہوں, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے گھر میں نا, تو مجھے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. اور اکثر و بیشتر مجھے خواب میں چھوٹے بچے نظر آتے ہیں نا, کبھی کوئی وہ مجھ سے لے رہا ہوتا ہے یا اکثر و بیشتر کوئی مجھے دے رہا ہوتا ہے نا, تو مجھے اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا نا. ٹھیک ہے جی, شکریہ. جن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے ان کی طرف سے تو خوشخبری ملے گی, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو چھوٹے بچے دے رہا ہے, وہ آپ کی ذاتی کمزوری پر دلالت کرتا ہے. لہٰذا آپ کوشش کیا کریں کہ ہفتے کے بعد صدقہ و خیرات جتنا آپ کو ممکن ہو سکے, توفیق ہو سکے, وہ ضرور غریب غربا مساکین کو کیا کریں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ زردہ بریانی بانٹ رہی ہیں. جی وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کا جو ان کے حوالے سے دیکھا ہے اور بانٹنے کے حوالے سے میٹھی چیز کا وہ جو دیکھا ہے وہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک. لیکن جو ان کو چھوٹے بچے کوئی دے رہے ہیں وہ ان کی کمزوری, نکاہت اور ان کی زندگی کے یعنی مفلوق الحال ہونے پر دلالت کرتی ہے. لہٰذا آپ صدقہ و خیرات کر دیا کریں. جی ضرور. ویسے بھی آپ معمول بنا رہے ہیں, صدقہ خیرات میں برکت ہی برکت ہے, اور بہت ساری جو مصیبتیں ہیں, بلائیں ہیں, صدقہ اس کو ٹالتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی موقع ملے کچھ نہ کچھ بچا کے آپ صدقہ ضرور اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے راستے میں ضرور کیا کریں. جی بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اپنا ٹیلی فون نمبر بتا دیجئے. میرا نمبر ہے 646-552-6186. 646-552-6186. آپ 11 بجے کے بعد شام 7 بجے تک نیو یارک کے ٹائم کے مطابق کال کر سکتے ہیں. صبح 11 سے شام 7 بجے تک. ناظرین, پروگرام کے دوران اگر محمود احمد اوان اور ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی, محمود احمد اوان اور ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اگلے اتوار ایک انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ, ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.